طور پر بہت مشکور ہوں، آپ نے عزت بخشی، احترام بخشا اور آپ کو کافی دیر انتظار کرنا پڑا، اس کے معذرت خواہ بھی ہوں۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اس وقت صوبہ سندھ کے امن امان کی صورتحال انتہائی مخدوش ہے۔ اس وقت لوگوں کی جان، مال، عزت اور آبرو داؤ پر ہے۔ بالخصوص ہمارے کوٹکی، کتپور، کشمور، شکارپور، جیکب آباد، کمبر شہداد کوٹ جیسے اضلاع نوگو ایریا بنے ہوئے ہیں۔ مغرب کے بعد تو روڈوں کا حال یہ ہے کہ راکاس گھوم رہا ہے۔ دن میں بھی لوگ پریشان ہیں کہ گھر سے نکلیں تو اپنی جان بچا کر، اپنا مال بچا کر اپنے گھر کیسے واپس آئیں۔ جمعیت علماء اسلام نے گزشتہ سال اکتوبر میں سندھ امن مارچ کیا۔ پورے صوبہ سندھ کے چھوٹے بڑے شہروں میں سندھ کے امن کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم کے سامنے کچے میں جوائنٹ آپریشن کا مطالبہ کیا اور جمعیت علماء اسلام نے کچے میں جا کر بڑے بڑے اجتماعات منعقد کر کے سندھ کے امن کے لیے عملی طور پر کوشش کی۔ بدقسمتی کے ساتھ ایک سال گزرنے کے بعد بھی آج ہم امن کے متلاشی ہیں۔ آج بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سندھ کے اندر لوگوں کے جان، مال، عزت اور آبرو کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ سندھ کے حکمران اگر لوگوں کو امن دینے میں ناکام ہیں تو لوگوں کو کی جان چھوڑیں، استعفے دیں اور اقتدار عوام کے حوالے کریں۔ ظلم پہ ظلم یہ ہے کہ سندھ کے اندر جہاں امن نہیں، جہاں تعلیم نہیں، جہاں صحت نہیں، جہاں میرٹ کا قتل عام ہو رہا ہے، جہاں سندھ کے وسائل، جزائر داؤ پر لگے ہوئے ہیں، سرکاری املاک داؤ پر لگی ہوئی ہے، وہی پر اب ارسا ایک میں ترمیم کر کے اور پانی پر ایک مرتبہ پھر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت سندھ کا حال یہ ہے، مئی کے مہینے میں جو پانی سندھ کو ملنا چاہیے تھا، اگست کے اخیر میں جا کر آبادگاروں کو بمشکل وہ پانی ملتا ہے۔ بیچ جل جاتے ہیں، آبادگار پانی کی بوند کے لیے ترستے ہیں۔ ضلع جیکب آباد آج بھی پینے کے صاف پانی کے لیے پریشان ہے۔ ضلع شکارپور آج بھی 70% گندا پانی پینے پر مجبور ہے۔ کمبر شہداد کوٹ ضلع میں آج بھی 70% پینے کا صاف پانی مہیا نہیں ہے۔ کبو سعید خان، گڑی خیرو جیسے علاقوں میں مردے نہلانے کے لیے کئی کلومیٹر دور سے صاف پانی لا کر اپنے پیاروں کو غسل دے کر اس کے بعد ان کی تدفین کی جاتی ہے۔ اس صورتحال کے باوجود پنجاب کی زمینیں آباد کرنے کے لیے دریائے سندھ سے 6 مزید کینال بنانے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے۔ جمعیت علماء اسلام اس کو مسترد کرتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 6 کینال بنا کر لاکھوں ایکڑ زمین جو آباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، چند کمپنیز کو فائدہ دینے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے، چند اداروں کو فائدہ دینے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے۔ وہاں لاکھوں ایکڑ زمین آباد ہوگی جس سے چند کمپنیاں سیراب ہوں گی۔ سندھ میں لاکھوں ایکڑ زمین بنجر ہوگی جس سے لاکھوں آبادگار اور ان لاکھوں آبادگاروں سے جڑے کروڑوں سندھی بے روزگار ہوں گے اور ان کی زمینیں بنجر ہوں گی۔ چند کمپنیوں کو آباد کرنے، چند کمپنیوں کو فائدہ دینے کے عوض کروڑوں سندھیوں کو بے روزگار کرنے اور ان کی زمینیں غیر آباد کرنے کی اجازت کسی صورت جمعیت علماء اسلام نہیں دے گی۔
उस हवाले से 23 नवंबर को जमीयत उलमा इस्लाम ने कराची में आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब कर रखी है और उस आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी दावत दी है, हमने मुस्लिम लीग नून को भी दावत दी है, हमने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को भी दावत दी है और उस आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में हमने तमाम सियासी मजहबी कौम परस्त जमातों को भी दावत दी है। इंशाअल्लाह 23 नवंबर को कराची में जमीयत के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद होने वाली आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में कोशिश करेंगे कि मुश्तरका एलामिया जारी किया जाए। अगर सिंध दुश्मन मंसूबा नहीं रोका गया तो जमीयत उलमा इस्लाम हर एहतजाज का हक महफूज रखती है और पूरे सूबे सिंध में जमीयत उलमा इस्लाम भरपूर एहतजाजों का ऐलान करेगी। 28 नवंबर को सक्खर में जमीयत उलमा इस्लाम बाबुल इस्लाम सिंध कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने जा रही है, जिसमें शहीद डॉक्टर खालिद महमूद सुमरो को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। मौलाना अब्दुल समद हालेजवी रहमतुल्लाह अलैह को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। बाबुल इस्लाम सिंध कॉन्फ्रेंस में शहीद खालिद महमूद सुमरो के कातलों को पैगाम दिया जाएगा कि शहीद क्या मशन, शहीद की जद्दोजहद, शहीद की तहरीक जिंदा और ताबिंदा है। शहीद के लाखों रूहानी बेटे उसके मशन और जद्दोजहद को उस वक्त तक जारी और सारी रखेंगे जब तक इस सिंध में इनकलाब और तब्दीली नहीं लाते। और उसी बाबुल इस्लाम सिंध कॉन्फ्रेंस में हम पैगाम देंगे कि सिंध का शऊर करोड़ों सिंधी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। हम सक्खर के कॉन्फ्रेंस में पैगाम देंगे कि यहाँ पर अल्लाह के बागी, रसूल के बागी, दीन दुश्मन, इस्लाम दुश्मन, कुरान दुश्मन कुव्वतों को सिंधी कौम कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। सक्खर कॉन्फ्रेंस में इंशाअल्लाहुल अजीज 10 लाख सिंधी जमा होकर पैगाम देंगे कि सिंध के अवाम जमीयत उलमा पर एतमाद करते हैं, सिंध के अवाम जमीयत उलमा के साथ हैं और सिंध के अवाम जमीयत उलमा के प्लेटफॉर्म पर जद्दोजहद करते हुए इस सिंध को हकीकी मानों में इस्लामी फलाही अवामी रियासत बनाने के लिए अपने जद्दोजहद को जारी रखेंगे और इस सिंध के अंदर किसी माई को लाल को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की कतई इजाजत नहीं दी जा सकती। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सवाल हो? इस पार्टी की जानिब से जो है अपना इस पे 6 के नालों के हवाले से मुखालफत की जा रही है। हालांकि पीपल्स पार्टी वफाक में कर रही है, लेकिन उस हवाले से उनका किरदार नजर नहीं आया। उनके किरदार को आप इस हवाले से किस तरह देखते हैं? देखिए, इस हवाले से तो पीपल्स पार्टी जब आएगी आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने वादा किया, वो तशरीफ ला रहे हैं। हम यही बातें उनसे करेंगे कि अरसा एक्ट में तरमीम और 6 केनाल निकालने की समरी पर दस्तखत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने किए हैं। उस हवाले से वो क्या जस्टिफिकेशन पूरे सिंध के आवाम को देते हैं। आप 5 मिनट सब्र न कर सको। ये सिंध का पानी जब भी चोरी होने की बात होती है तो नवाज लीग की हुकूमत होती है। माजी में आप भी उनके हुकूमत में हिस्सा रहे हैं, उनके साथ भी आपकी मुज़ाकरात हुई है। जैसे 26 आईनी तरमीम पर सारे मौलाना साहब के वहाँ पे बैठे हुए थे, घर पे थे, तो आप भी मौलाना साहब को ले जाएं उधर इस मसले पे। देखें, आप तो बात ऐसे कर रहे हैं जैसे जमीयत उलमा इस्लाम के गले में सारे कसूर हैं और सारे अच्छे काम आपके गले में। ऐसा नहीं है, अच्छे काम सारे हमारे गले में, बुरे काम सारे उनके गले में। करप्शन का दामन जमीयत उलमा इस्लाम का पाक है। नैब में हमारे खिलाफ कोई केस नहीं, FIA में हमारे खिलाफ कोई केस नहीं, सुप्रीम कोर्ट में हमारे खिलाफ कोई केस नहीं। करप्शन से दामन हमारा पाक है। लोगों की जंग हम लड़ रहे हैं, सिंध की जंग हम लड़ रहे हैं, अवाम के हुकूक की जंग हम लड़ रहे हैं, अमन की जंग हम लड़ रहे हैं, बेटों की, वसीलों की, जजायर की जंग हम लड़ रहे हैं, नौजवानों के नौकरियों की जंग हम लड़ रहे हैं, सिंध को बाबुल इस्लाम बनाने की जंग हम लड़ रहे हैं। जो अच्छी चीजें हैं उसको भी आप कम से कम कंसीडर करें। जिस तरह 26वीं तरमीम पर जमीयत उलमा इस्लाम का किरदार रहा, आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी जमीयत उलमा ने बुलाई है। आप देखेंगे कि कालाबाग डैम पर शरई फतवा जमीयत उलमा ने मुरतब करके कालाबाग डैम के मंसूबे को न सिर्फ मुस्तरद किया और आज तक उसको बनने नहीं दिया। आल पार्टीज उसकी इब्तदा होगी। 6 केनालों के हवाले से सबसे बड़ा किरदार जमीयत उलमा का होगा। हम तमाम पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर इस बात पर
یقین ان سے کروائیں گے کہ سندھو دریا پر کسی قسم کی کوئی منصوبہ بندی نہیں ہوگی. اگر ہوگی تو پھر ان کو عوام کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ دیکھیں گے, تھوڑا ہمیں وقت دیں, انشاءاللہ العزیز پیپلز پارٹی, مسلم لیگ, MQM سب کو ملا کر ہم سندھ کے مفادات کے لیے مشترک ایک پلیٹ فارم پر قوم پرست احتجاج کر رہے ہیں. قوم پرست سندھ کے اندر سیٹسفائڈ ہیں جی. ادارہ شماریت کی جانب سے جو آبادی کی رپورٹ جاری کی گئی ہے اس پر آپ سیٹسفائڈ ہیں؟ اس پہ تو پہلے بھی تحفظات رہے. میں تو حیران ہوں اس پر کہ جب مردم شماری کی گئی تو مردم شماری کے اعداد و شمار کے خلاف آل پارٹیز کانفرنس کی دائی پاکستان پیپلز پارٹی تھی. جناب وزیر اعلیٰ کی صدارت میں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی اور وزیر اعلیٰ خود اس کو مسترد کر رہے تھے. تو وزیر اعلیٰ صاحب خود اس کمیٹی کے ممبر تھے, لیکن جب سندھ حکومت کو خود تحفظات تھے, اس سینسس کمیٹی کے ممبر ہونے کے باوجود وزیر اعلیٰ کو تحفظات تھے, تو ہم کیسے اس پر اطمینان کر سکتے ہیں؟ ہم نے پہلے بھی اس پر اپنی ریزرویشن کا اظہار کیا تھا, اب بھی اپنی ریزرویشن کا اظہار. قوم پرست احتجاج کر رہے ہیں, اس کا آپ حصہ نہیں بن رہے ہیں. جیسے کہ آپ نے ابھی کہا دیگر تنظیموں کے ساتھ ہم ہیں, وہ تو حکومت میں ہیں. قوم پرست تنظیمیں مسلسل احتجاج کر رہے ہیں دریائے سندھ کے حوالے سے. سائیں زین العابدین شاہ اور دیگر جو جماعتیں ہیں, آپ ان کا حصہ نہیں بن رہے ہیں, کون سی وجوہات؟ کیسے ہم حصہ نہیں ہیں؟ دیگر جتنے بھی مارچ ہوئے ہیں. آپ کو سوال ہو گیا, آپ اپنی اصلاح کر لیں اور تھوڑی سی میموری ٹھیک کر لیں اور تھوڑا سا جائزہ لے لیں. جمعیت علماء اسلام اس کا حصہ ہے, ہر احتجاج میں شریک رہی ہے, ہر میٹنگ میں شریک رہی ہے, ہر کانفرنس میں شریک رہی ہے, کراچی سے لے کر بدین تک لانگ مارچ میں شریک رہی ہے, تحصیل ہیڈ کوارٹرز کے احتجاجوں میں شریک رہی ہے, ضلعی ہیڈ کوارٹرز کے احتجاجوں میں شریک رہی ہے. ہم ان کے ساتھ شریک تھے شانہ بشانہ. جو سندھ کے لیے لڑے گا جمعیت علماء اسلام, جو سندھ کے لیے ہمیں بلائے گا, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. PTM کے حوالے سے فتویٰ جاری کیا گیا ہے, اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, آپ کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ اس پہ صرف تنقید سامنے آ رہی ہے. ایسی کوئی فتویٰ ابھی تک, کوئی فیصلہ ابھی تک پبلش نہیں ہوا. واقعی اگر اسلامی نظریاتی کونسل نے کوئی اس پر فتویٰ دیا ہے, کوئی فیصلہ دیا ہے, تو پہلے اس کو پبلش ہونے دیں, اس کے بعد اس پر تنقید کریں, اس کے بعد اس پر سوالات اٹھائیں. اس کے بعد ان کا نہ اسلامی نظریاتی کونسل کا کوئی تحریری فیصلہ سامنے آیا ہے, نہ ان کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے آیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب ان کی طرف سے کوئی فیصلہ بھی ان پیپر آپ کے سامنے نہیں ہے, ان کی طرف سے کوئی رد عمل بھی نہیں ہے, تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک سب سے آسان مشغلہ ہمارے سندھ میں, ہمارے ملک میں بڑی بدقسمتی کے ساتھ یہ ہوتا ہے, اسلام بڑا جلدی ٹارگٹ ہو جاتا ہے, مذہب بڑا جلدی ٹارگٹ ہو جاتا ہے, مولوی بڑا جلدی ٹارگٹ ہو جاتا ہے. کوئی وڈیرے اور سردار کے خلاف نہیں بولتا, امریکہ کے خلاف بولتے ہوئے پر جلتے ہیں, لیکن مولوی بڑا اچھا ٹارگٹ ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک نشانہ ہے مولوی کے خلاف اپنا بغض نکالنے کا. واقعی اگر کوئی ایسا فیصلہ ہے تو پہلے وہ فیصلہ سامنے لائیں, اس کے بعد اس پہ کوئی تبصرہ کر سکتا ہے. آپ کی رائے دہشت گردی کی لہر جو ہے بڑک اٹھی ہے کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر. ٹیکنالوجی ہے, آج ہم جہاز میں سفر کر رہے ہیں, جدید ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. آج ہم گاڑی پہ سفر کر رہے ہیں, جدید ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. آج ہمارے ہاتھ میں گھڑی ہے, ہم جدید ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. آج ہم موبائل فون استعمال کر رہے ہیں, انٹرنیٹ کا استعمال کر رہے ہیں, جدید ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ جدید ٹیکنالوجی کے فائدہ اٹھانے سے اسلام کے اندر کوئی ممانعت ہے یا اسلام اس میں کوئی رکاوٹ ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ ایسے مواد سے پرہیز کی جائے جس سے انسانی اقدار خراب ہوں, بچوں کے اخلاق خراب ہوں. ایسے معاملات سے بچا جائے جس سے گھر برباد ہوں. آج کل کی فلمیں کیا ہیں, آج کل کے ڈرامے کیا ہیں, اچھے بڑے گھر اجڑ رہے ہیں. خواتین اور نوجوان جو ڈرامے دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ریئلٹی یہی ہے, اور جو ڈراموں میں کردار ادا کر رہے ہیں ان کی اپنی 10 طلاقیں ہوئی ہوتی ہیں. وہ خود اپنی عملی زندگی میں در بدر زندگی گزار رہے ہیں اور وہ پھر قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. اسلامی اقدار ایسی چیزوں سے منع کرتا ہے. اسلامی اقدار کہتا ہے کہ وہ چیزیں دکھائیں جو مسلمان کے لیے, ان کے فیملی کے لیے بہتر ہو. ہماری جو ثقافت رہی ہے, ہماری ثقافت سیپریٹ نظام کی نہیں رہی ہے, سندھی ثقافت جوائنٹ فیملی کی رہی ہے. ہمارے ہاں چچا اور ماما اور دادا اور نانا اور نانی کے عزت اور وقار کی بات رہی ہے. ہمارے ہاں تو یہ کہ خواتین کسی کے پاس چل جاتی تھی تو لوگ خون معاف کر دیتے تھے. ہمارے یہ اقدار رہے. آج ٹی وی پہ جو کچھ دکھایا جا رہا ہے ہمارے اقدار کو تباہ کیا جا رہا ہے.
ہمارے اسلامی چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہماری صدیوں پرانی تہذیب اور روایات کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ جو کچھ آج کا ٹی وی پہ دکھایا جا رہا ہے یہ اسلامی اقدار نہیں ہے، یہ اسلام کے منافی اقدار ہیں. یورپ عالمی استعمار مسلمان کے بچوں کو اس محل تک لینا چاہتا ہے کہ اگر یہ مسلمان نہیں رہتا تو یہ کافر نہیں بنتا تو کم سے کم مسلمان بھی نہیں رہے، نام کا مسلمان ہو، باقی اس کے گھر کی عادات، اس کے اٹھنے بیٹھنے کی عادات وہ ہوں جو مسلمانوں سے کوسوں دور ہو، ان کی ثقافت سے کوسوں دور ہو. اس سے اسلام منع کرتا ہے، اس سے مولوی منع کرتا ہے. جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے کبھی علماء اکرام نے کوئی مخالفت نہیں کی ہے. جی صحیح آل پارٹیز کانفرنس تو ٹھایا، اگر ان میں وفاق یا وفاقی حکومتوں ان میں سہمت نتا تھین، چھا وفاق کا حصہ آयो ان کا علیحدگی اختیار کندو یا بی کا پالیسی؟ اپوزیشن جو ہے سوئیں وفاق جو نہ ہے. اچھا نہ ان میں کیڑو کردار ادا کندو؟ جو سوال تھی ویو وہ میں تاکہ بدايو. ہانے جے ॿियो سوال کयो त ॿुधायूं था त असां पंहिंजी जद्दोजहद जारी रखी आहे ऐं जद्दोजहद जारी रखंदासीं, कंहिं बि क़ीमत ते सिंध ते का सौदेबाज़ी बर्दाश्त न कंदासीं. मुंहिंजो ख़्याल आहे त जेका बाजे साफ़ इनके अवेयरनेस घटि आहे 5 साल पोइ था हलनि. दहशत गर्दी के जो है लहर भड़क उठी है. कोयटा रेलवे स्टेशन पर धमाके के बाद आज जो है बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेज के चेक पोस्ट पर हमला हुआ है, जिसके नतीजे में 12 जवान शहीद हो चुके हैं. दहशत गर्दी के वाक़या दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, इस मुतालिक आप क्या कहते हैं? इससे तो सबसे ज्यादा मुतासिर तो मैं हूँ. दहशत गर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर मेरी जमात. मैंने अपने वालिद को गोलियों में छलनी जनाजा उठाया. मेरे पार्टी के कायद पर 3 खुदकुश धमाके हुए. मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब पर खुदकुश धमाका हुआ है. अकरम खान दुरानी पर खुदकुश धमाका हुआ है. हाफिज हमदुल्ला पर खुदकुश धमाका हुआ है. एक जलसे से हमने अपने 90 वर्करों की एक जगह से हमने जनाजे उठाए खुदकुश धमाके के नतीजे में. हम कल भी उसके मुखालिफ थे, लेकिन ये किसकी जिम्मेदारी है? लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर करना इदारों की जिम्मेदारी, फौज की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है. जमीयत उलमा इस्लाम ने हमेशा, वाहिद जमात जमीयत उलमा इस्लाम है जिसने दहशत गर्दी के इक़दामात की न सिर्फ मजम्मत की बल्कि शरई फतवा मुरतब कराया कि पाकिस्तान के अंदर खुदकुश धमाके हराम है. लिहाजा हुकूमत को अपने इक़दामात पर असर नो जायजा लेना होगा. लोगों के जान, माल, इज्जत और आबरू के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए अमली किरदार अदा करना होगा. लफाजी से काम नहीं चलेगा. इस वक्त हुकूमत सिर्फ अपनी कुर्सियां बचाने के चक्कर में, उनको अवाम से किसी किस्म का कोई दिलचस्पी नहीं है. अवाम मरे, अवाम जिए, हुकूमत इससे कोई सरोकार नहीं रखती. हुकूमत का सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है कि उनकी कुर्सी कैसे बचेगी. थैंक यू सर, मेहरबानी. बहुत शुक्रिया.